السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہو گئی ہے ناظرین، نازک صورتحال بھی ہے کہ کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ایک وفد نے، جو کہ ان کی مذاکراتی کمیٹی بھی ہے، اسد کیسر کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ پی ٹی آئی وفد کے مطابق انہوں نے تعزیت کے لیے، جو مولانا فضل الرحمان کے خوش دامن کا انتقال تھا اس کی تعزیت کے لیے ملاقات کی ہے، لیکن جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہ سیاسی گفتگو بھی کی ہے، وہاں پہ انتخابی اتحاد کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے ہمارے رپورٹر زبیر علی خان کے مطابق، اور بعد میں پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اور امامت میں نماز بھی ادا کی ہے۔ ایک یہ بات ہے، آج سے بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت، وہ درخواست جو تھی اخراج مقدمہ کی، وہ مسترد ہو گئی ہے اور ضمانت کی درخواست بھی مسترد ہو گئی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو جی عمار صاحب، یہ جو امامت میں نماز ادا کی ہے مولانا صاحب کی، اور جو نعرے ان کے خلاف لگتے تھے بہت ہی نازیبا، میں تو ان کو یہاں دہرانا بھی نہیں مناسب سمجھتا، تو اس میں کوئی گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ گیپ یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا گلاس ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت اس کے اندر چھلانگیں مار کے خودکشیاں کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ تو تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوتا کیا تھا کہ جہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان کے نام کے ساتھ، اب انفارچونیٹلی یہ لفظ بولنا پڑتا ہے، مناسب نہیں ہے، کہ وہ ڈیزل کا لفظ لگاتے تھے پی ٹی آئی کے جلسوں میں، ایک جوش ولولہ اور جنون آ جاتا تھا، اور جتنی توہین کی عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کی شاید ہی کسی لیڈر کی ہو۔ کبھی ان کی نقلیں اتاریں، کبھی ان کو برے القابات سے نوازا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا۔ ہم جو مرضی کریں، ہم ریلیجیس لیڈرز کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ قاضی حسین احمد ہوں، سراج الحق صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، یا پھر سعد رضوی، خادم حسین رضوی، ایک خاص قسم کا ایک پروٹوکول ہم دیتے ہیں ایز سوسائٹی۔ پہلی دفعہ کسی جماعت نے کسی ریلیجیس لیڈر کے خلاف ذاتی توہین آمیز حملے کیے اور اس کو بڑا کیش کیا، لیکن وہی ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی وہ ان کے منہ پر آتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے۔ کل کی میٹنگ ہوئی، اور میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دے دوں پہلے، ہاں کہ جو یہ کہتے ہیں، مثلا خان صاحب نے کہا تھا کہ قومیں جو ہے نا سڑکوں سے نہیں بنتی، پھر میں چشمے فلک نے یہ خود دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، سڑکوں سے ترقی ہوتی ہے، سڑکوں سے آپ کا جو ہے وہ جس جگہ سے سڑک گزرتی ہے اس جگہ ترقی ہو جاتی ہے، یہ بات بھی خان صاحب نے کہی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف سے اگر میں نے قرضہ لیا تو میں خودکشی کر لوں گا، اور اس پہ آئی ایم ایف سے گئے، اسی اور اس کے چشمے بعد فلک نے دیکھا، اور دیکھا بھی، اور اس نے کریڈٹ بھی لیا، انہوں نے آ کے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیا ہے، ہم نے سعودی عرب سے قرضہ لے لیا ہے، یعنی اور یہ ساری چشمے فلک نے دیکھی ہیں۔ امریکہ سے دورے سے واپس آئے تو ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے، اور پھر اسی امریکہ کے خلاف خان صاحب نے ایک بڑی تگڑی کیمپین کی، اور پھر اسی امریکہ میں ایک لابنگ فرم بھی انہوں نے ہائر کی اپنی ذاتی تشہیر کے لیے۔ پھر نہیں، اس طرح کی اگر ان مثالوں پہ پروگرام کرنا ہے کہ وہ جو ہے نا کہ پولیس کو سیاست میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے بزدار صاحب کے دور میں 6 آئی جی تبدیل کیے گئے تھے، کیونکہ وہ بوشا بی بی کی باتیں نہیں مان رہے تھے۔ تو یہ بات بہت پھیل جائے گی جو خان صاحب کے کارنامے، لیکن مولانا فضل الرحمان، اچھا اب جو ٹپیکل قسم کے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ان کے دل میں ایک گمان تھا، خواہش تھی کہ یہ اسد کیسر وغیرہ ملے۔ خان صاحب کا اس سے کیا تعلق؟ خان صاحب تو مولانا صاحب کو بڑے برے ناموں سے پکارتے ہیں، اور یہ وہ۔ تو اسد کیسر نے کہیں ایک انٹرویو میں یا گاڑی میں کسی رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم عمران خان کی مرضی سے مل رہے ہیں مولانا صاحب کو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کہاں ڈوب کے مر جانا چاہیے، یا اور شاید یہ بے اثر لوگ ہو گئے ہیں کہ اب سارے چینل دکھائیں گے کہ جو عمران خان نے ماضی میں کہا، اور یہ جو اب اسد کیسر کا کلپ تھا، لیکن کیا اس سے کوئی اثر پڑے گا؟ فرق کا نہیں پڑے گا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ان کے دفاع میں کہ دیکھیں یہ غلطی تھی جو آپ کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس حد تک چلے جائیں کہ آپ ان کے سامنا بھی نہ کر سکیں۔ خیر انہوں نے کر لیا سامنا، انہیں ہمت کر کے، لیکن یہ جو اب کر رہے ہیں یہ درست بات ہے، یہی اصل چیز ہے۔ جب سیاست دانوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں، عمران خان سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اگر وہ پوسٹنگ کر رہے ہیں اور کہ سیاسی جماعت کے دوسری بات یہ ہے، عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ان کا نظریہ کیا ہے
ان کا نظریہ یہ ہے کہ باقی سارے چور ہیں. تو جس شخص کا نظریہ یہ ہو وہ باقی, اور اس نے جماعت ایسے دیکھیں انہوں نے پرویز الہی کو ڈاکو بھی کہا, پھر اس کے بعد ان سے بات بھی کی, ایسی بات نہیں کر سکتے مجبوری میں کیا نا کرنے کو. شیخ رشید کو کیا کیا کہا اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی کی ہے. تو خان صاحب نے ماضی میں بھی یو ٹرن لیے, ایسی بات نہیں ہے. دو باتیں, آصف زرداری چور, نواز شریف ڈاکو, یہ انہوں نے اتنے تسلسل سے کہا. ان کی ساری جماعت کی بنیاد یہ نعرے ہیں. اگر وہ اس بنیاد کو نکال دیں گے تو پھر یہ پی ٹی آئی والے کدھر جائیں گے یار؟ آپ خود سوچیں, آپ بڑے غلط مشورے دے رہے ہیں. کوئی لیکن بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کر سکتا کہ سیاسی جماعت وہ کہتے ہیں خود کو, اور ظاہر اسمبلی میں ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہے. ان کی رویے سیاسی جماعت والے نہیں تھے, لیکن وہ ہیں تو سیاسی جماعت ہی, رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ. بلے کا نشان تھا, پتہ نہیں کب تک رہے گا, لیکن بلے کا نشان بھی انہوں نے لیا. تو سیاسی جماعتیں, ان کو ڈائلاگ کرنا چاہیے, چور ڈاکو نہیں کرنا چاہیے. اس حد تک نہیں آگے جانا چاہیے کہ بعد میں فیس نہ کر سکیں. ان کو ملنا پڑے گا, ان کو پیپلز پارٹی سے. اب دیکھیں صدر صاحب نے کیا کل پرسوں کا ہے کہ زرداری صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, جب انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. لیکن یہ تو دیکھیں نا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے, یہ بڑی دانش کی بات ہے. یہی صدر صاحب نے اسی انٹرویو میں کیا کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے, میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو بڑا احترام کرتا ہوں. اور اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیا سال 1.5 سال پہلے, اور اس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ریفرنس بالکل ٹھیک ہے. اس کا دفاع کرتے رہیں گے. جی ریفرنس آپ دیکھیں ان کے اثاثے ہیں, اور انہوں نے کہیں ڈکلیئر بھی نہیں کیے. دیکھیے ہم سیاسی اقدار, جمہوری اقدار کی تعریف ضرور ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ جھوٹ بولنے کو اور تسلسل سے جھوٹ بولنے کو اور یو ٹرن لینے کو سیاست کہہ رہے ہیں تو پھر معذرت ہے وسیم صاحب. لیکن سر جھوٹ سیاست میں امریکہ سمیت دنیا کے ہر جگہ بولا جاتا ہے, اور ہر سیاسی جماعت کہیں پہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ایکسٹریم پہ جاتے تھے پی ٹی آئی والے, تھوڑی سی. اچھا آپ دیکھیں نا, اب معاملات بھی ایکسٹریم پہ ہی چلے گئے ہیں. وہ ضمانت بھی سنا ہے سائفر کیس میں ختم ہو گئی. ہاں وہ آج ان کا فیصلہ آیا ہے. ایک طرف تو نواز شریف صاحب جو ہے سسٹم کے نئے لاڈلے کے طور پہ ابھر رہے ہیں, اور یار ایک منٹ, نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں مل رہا. یہ جو آپ تنزن کہہ رہے ہیں نا, میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو تاخیر سے انصاف مل رہا ہے. اس بات کو اس کل طرح میں بہرحال کسی جگہ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا, کسی بندے نے لکھا ہوا تھا ٹویٹر پہ کہ نواز شریف صاحب کو نا انتہائی سستا وکیل کرنا چاہیے. کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مہنگے وکیلوں پر, وہ سستا سا وکیل کریں, ضمانت ہے تو ان کی ہو جانی ہے, تو کم از کم اس جگہ سے تو پیسے بچائیں. تو لیکن میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اسی طرح کسی نے کہا کہ وکیل کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو انصاف ہوتا ہے اس میں جج کرنا پڑتا ہے, وکیل نہیں کرتے. تو یہ خان ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی تھی, یہ بات تو میں کہتا ہوں, اور زیادتی ہوئی تھی, اس کو تو ٹھیک ہونا ہی ہونا چاہیے. جو کچھ ہوا تھا, جس اسپیڈ سے ہوا تھا اسی اسپیڈ سے ختم ہو رہا ہے سسٹم. میرا خیال ہے معافی مانگ رہا ہوں ان سے. تو کسی وقت سسٹم کو شاید عمران خان صاحب سے بھی معافی مانگنی پڑ جائے. اب دیکھیں نا, کیونکہ غلطیاں کرتا ہے سسٹم تو پھر معافیاں مانگتا ہے نا. تو لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیں, ایک وقت تھا کہ ہر خبر جو عدالتوں سے آتی تھی, ہر جگہ سے, وہ نواز شریف کے لیے بری ہوتی تھی. عمران خان صاحب کو ونڈیکیشن مل رہی تھی, گرین کارڈ مل رہے تھے, ہر کلین چیٹ مل رہی تھی. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے؟ اس وقت ان کی حکومت اور ایک پیج تھا. نہیں, اس وقت ایک 3 کا ٹولہ تھا. اس وقت چیف جسٹس کی نشست پر کوئی اور بیٹھا تھا. 3 کا نہیں تھا, 5 کا ٹولہ لگایا نا. اب باقی جگہوں پہ بھی 2 لوگ بیٹھے تھے, تو خیر اس طرح ٹوٹل ٹولہ مل کے 5 کا ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے ہو رہا تھا. لیکن آج یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست جو سائفر میں دی تھی وہ مسترد ہو گئی ہے. کل کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کو بھی ضمانت مل جائے گی, کہ ضمانتیں دے رہے ہیں ایک دم ایک ضمانت ان کی بھی نکل جائے, لیکن نہیں. ان کی ضمانت کے وقت انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کی ضمانت بھی نہیں ہوگی سائفر کیس میں. اور کیس پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ بڑا سیریس کیس ہے, اسٹیبلش ہو چکا ہے, ملزم مان چکا ہے کہ اس سے سائفر گم ہو گیا ہے اور ملکی سلامتی داؤ پہ لگی ہے, فلاں 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 جو پروسیکیوشن کے دلائل تھے. تو اس پہ ان کی ضمانت مسترد ہوئی ہے. پھر انہوں نے خراج مقدمہ کی بھی درخواست دی تھی کہ مقدمہ ہی خارج کیا جائے, یہ غلط ہے, یہ کوئی میں نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بریک نہیں کیا, سائفر لہرایا جو جلسے میں. تو وہ خراج مقدمہ کی بھی درخواست خارج ہو گئی. تو بیسیکلی عدالتوں سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی خان صاحب کو, اور کہیں سے بھی نہیں آ رہی تھی. اور جو ہے نا, اور یہ حالات مزید خراب ہوں گے. اور میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اب عمران خان کی باری آ گئی تھوڑے عرصے کے بعد. دیکھیے عمران خان نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے. انہوں نے نہ صرف اپنی جماعت کو, میں بہت سارے ذہین لوگ, نوجوان لوگ تحریک انصاف کا حصہ تھے, ابھی بھی ہیں,
ان سب کو مایوس کیا. بھئی یہ کہاں ہوتا ہے کہ آپ حملے کرنا شروع کر دیں اپنی تنصیبات نہیں، کے اوپر. یہ ایکسٹریم تھا، اچھا ایکسٹریم. پھر اس کے بعد انہیں نفرت کا سبق دیا آپ نے فوج کے خلاف, سب باقی سیاسی جماعتوں کے خلاف. کیا سبق دیا, کیا درس دیا, کیا حاصل کیا اس سوسائٹی سے. تو ان کو جو سزا ملنی ہے وہ ان کے کیے کی ملنی ہے. نواز شریف کو جو سزا ملی تھی وہ ناکردہ گناہوں کی ملی تھی. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.